السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم خلیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، خطے میں امن و استحکام کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، دفاعی توانائی اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ، سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش، غزہ میں خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو۔ محمد بن سلمان نے امریکہ ایران مذاکرات کیا پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم ترکیہ اور قطر بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم ترکیہ میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جدہ میں اپنے پیارے بھائی ولی عہد سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ولی عہد کی برمانہ قیادت میں سعودی عرب کے صبر اور تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے ولی عہد کو پاکستان کی امن کوششوں سے متعلق حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا، جن میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور تاریخی امن مذاکرات میں سہولت کاری بھی شامل ہے۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں کو مزید آگے بڑھانے کے عزم پر قائم ہے اور اس سلسلے میں سعودی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کی حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان منفرد دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو اجاگر کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اپنی پائیدار شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات پاکستان کی امن کے لیے کوششیں تیز۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح وفود سعودی عرب اور ایران کے دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل کے ایران کے دارالحکومت تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل ایرانی وزیر خارجہ گرم جوشی سے گلے ملے، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا فیلڈ مارشل کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی ہوئی، پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ مزید کہا کہ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ ISPR کے مطابق یہ دور خطے میں مسالتی کوششوں اور امن کے فروغ کے سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کی تصاویر شیئر کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثالثی کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات مضبوط پارٹنرشپ کے لیے مشترکہ ویژن کی عکاسی کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم نے ایمان، اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی گہرے تعلقات کی توثیق کی۔ ملاقات میں تمام شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں گرم جوشی، برادرانہ تعلقات اور مشترکہ ویژن کا واضح اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب پاکستانیوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو آنے والی نسلوں تک مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک پرعزم ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب آپ اگلے 2 دنوں میں حیران کن صورتحال دیکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ اختتام کے بہت قریب ہے۔ امن مذاکرات کے دوبارہ آغاز کا امکان ہے۔ تہران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم ایران سے نکل بھی جائیں تو ایران کو تعمیر نو میں 20 سال لگ جائیں گے۔ یہ جنگ کسی بھی سمت جا سکتی ہے، تاہم ہم سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔
ایران میں اب ایک مختلف نظام موجود ہے اور شدت پسند عناصر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنے پر چین خوش، ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ جلد چین کا دورہ کر کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے جاری، جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بات چیت کی گئی۔ آئندہ مذاکرات مکمل جنگ بندی کے حصول کے لیے ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ۔ کہا، پاکستان سے ایرانی وفد کی واپسی کے بعد کئی بار پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی عالمی قوانین اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے موقف پر قائم ہے۔ ایران اپنے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تاثر دینا کہ ایران چند دنوں میں ایٹم بم بنا سکتا ہے قطعی طور پر غلط ہے۔ ایران لبنان کی مزاحمت کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کسی ملک کے مذاکرات کاروں کو قتل کی دھمکی پر عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن کے مطابق یہ رپورٹس غلط ہیں کہ امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی۔ ایران کے ساتھ مثبت انداز میں بات چیت جاری ہے۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ چینی صدر نے ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی کہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے جہازوں کی مکمل ناکہ بندی ہے۔ ہمارا ملک نہ جنگ چاہتا ہے، نہ ہی عدم استحکام۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کو جھکانے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ ایرانی عوام دشمنی پر مبنی کسی بھی رویے کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمیشہ مختلف ممالک کے ساتھ مکالمے اور تعمیری تعاون پر زور دیا۔ عالمی نظام میں دوہرا معیار اور ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لبنان میں جنگ بندی کا اعلان متوقع۔ المیعاد دین کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کا اعلان آج رات متوقع ہے، جبکہ بعض رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت ایران کی سفارتی کوششوں اور دباؤ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ ایک سینئر سیاسی اور سیکیورٹی ذریعے کے مطابق مجوزہ جنگ بندی کی مدت 1 ہفتہ ہوگی اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی کا مرحلہ برقرار ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس معاہدے کے دوران ممکن ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے، تاہم ایران کا موقف ہے کہ وہ صورتحال کو امریکہ کے ساتھ مشترکہ مذاکرات کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں 200 سے زائد حملے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے 200 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجی بیان کے مطابق حملوں میں عسکری ڈھانچے، راکٹ لانچرز اور جنگجو شامل تھے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے جنوبی لبنان کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کی سرگرمیاں اسرائیلی فوج کو سخت کارروائی پر مجبور کر رہی ہیں، تاہم دعویٰ کیا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 2124 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 168 بچے اور 88 طبی عملہ بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم رابطہ۔ اماراتی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا اعلیٰ سطح ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ امارات کے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زائد ال نہیان نے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کشیدگی کم کرنے کے ممکنہ طریقوں پر بھی غور کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایرانی تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود ایران سے وابستہ بحری سرگرمیاں جاری۔ متحدہ جہاز آبنائے ہرمز عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایرانی بحری جہاز گولبان، جسے امریکی محکمہ خزانے کے ادارے آفس آف فارن ایسٹ کنٹرول نے پابندیوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، ناکہ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز کے قریب اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران بل کیریئر سی چیمپئن بھی کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز عبور کر کے بحر عمان میں داخل ہو گیا۔ یہ آج اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے
गुजरने वाला तीसरा जहाज है। आजाद समंदरी ट्रैकिंग ज़राए के मुताबिक ईरान से मुंसलिक कई दीगर जहाज भी अमरीकी दबाव के बावजूद इस स्ट्रेटेजिक रूट से गुजरने में कामयाब हो चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर मुअस्सर साबित नहीं हो रही। अमरीका की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी वीडियो में एक अमरीकी बहरी जहाज को आलमी मेरी टाइम फ्रीक्वेंसी चैनल 16 पर ईरान की बंदरगाहों और साहली इलाकों के खिलाफ बाज़ाब्ता नाकाबंदी का ऐलान करते हुए दिखाया गया है। ऐलान में तमाम बहरी जहाज़ों को हिदायत दी गई है कि अगर वो ईरान की जानिब जारी रहे तो फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील करें और किसी भी सूरत नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश न करें। अमरीकी बहरिया ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा, तलाशी ली जाएगी और जब्त भी किया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदी से मुतल्लिक मंसूबा पेश नहीं किया। प्रोग्राम सवाल से आगे में बात करते हुए न्यूयॉर्क पोस्ट की रिजल्ट रिपोर्टर फॉलियन का कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ये बातें चल रही हैं कि अमेरिका ने कोई मंसूबा पेश किया है जिसमें ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी से मुतल्लिक 20 साल की पाबंदी की बात की गई है। इस किस्म की कोई बात नहीं है। मैंने सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में खास तौर पर पूछा और उन्होंने इसका इनकार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 साल या 20 साल से मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की।